ڈرنے والوں سے نہیں ڈرا جاتا۔ اسلام کی طرف جو رغبت ہے اس شدید ترین زمانے میں بھی لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے چنئی کی ایک موٹیویشنل اسپیکر، ایک سوشل ورکر، اس نے اسلام قبول کیا۔ پہلے سے فیس بک میں برسوں سے اس کی تقریر میں دیکھتا رہا، حق بات کہتی تھی، توحید کی بات کہتی تھی، لیکن ابھی اس نے اسلام قبول کیا۔ کعبۃ اللہ میں جا کر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا ویڈیو کلپ لوگوں کو بھیجا۔ اس نے بتایا کہ یہ جو ماحول ہندوستان میں پیدا کیا گیا، اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں دیکھوں اسلام کیا ہے۔ واقعتاً مسلمان اتنے برے ہیں؟ کیا اسلام، ان کا مذہب ان کو یہی تعلیم دیتا ہے جو بیان کیا جاتا ہے میڈیا میں؟ میں نے جیسے جیسے قرآن کا مطالعہ کیا، مجھ پر حقیقت کھلتی چلی گئی، اور آج میں مسلمان ہوں۔ اس نے مسلمانوں سے کہا یہ غلطی آپ نے کی ہے کہ برس ہا برس سے قرآن کو تم نے اپنی تجوریوں میں چھپا رکھا تھا۔ آج اس ملک کے ایک ایک بندے خدا کی ضرورت ہے اس کتاب کو پہنچانے کی۔ میں درخواست کرتی ہوں تم لوگوں سے کہ قرآن کو باہر نکالیے اپنے الماریوں سے اور تجوریوں سے، اور عوام کو پہنچائیے، عوام اس کے پیاسے ہیں، یہ اس کا پیغام ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی یہ کشش باقی ہے، آج بھی لوگ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، خواہ وہ گرگاؤں میں نماز کا ایشو ہو، خواہ وہ حجاب کا ایشو ہو، یہ تمام امور میں خیر کے پہلو نکل رہے ہیں۔ سنجیدہ لوگ مطالعہ کر رہے ہیں کہ نماز کیا ہے۔ اخبارات میں آپ نماز پر ایک بڑے آدھا پیج کا آرٹیکل لکھ نہیں سکتے۔ گرگاؤں کے واقعات کے نتیجے میں دسیوں آرٹیکل ہندوستان کے بہت بڑے بڑے اخبار میں آ چکے۔ حجاب پر آپ عام دنوں میں آرٹیکل نہیں لکھ سکتے۔ عورت کا اسلام میں جو مقام ہے، حیا کا جو آئیڈیا ہے اسلام میں، لباس کا جو کانسیپٹ ہے، اور انٹر سیکس کی جو منگلنگ ہے، دونوں صنفوں کے درمیان ملنا جلنا، خلط ملط، اس کے بارے میں اسلام کے جو صاف شفاف اس کی تعلیمات ہیں، اس پر آپ لکھ نہیں سکتے تھے، لیکن حجاب کے ایشو نے کتنے لوگوں کو مجبور کر دیا پڑھنے اور لکھنے کے لیے۔ یہ تو حالات ہیں، اسی سے تو ڈرا جا رہا ہے، اور اس کے عوض میں آپ کو ڈرایا جا رہا ہے، اور نوجوان ہیں کہ ڈرتے جا رہے ہیں۔ بعض نوجوانوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم آسٹریلیا چلے جانا چاہتے ہیں، ہم کینیڈا چلے جانا چاہتے ہیں، ہم نیوزی لینڈ جانا چاہتے ہیں۔ کس لیے جانا چاہتے ہیں؟ موت سے بچنے کے لیے؟ تعلیم کے لیے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جاب کے لیے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، گردن بچانے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ سنو، جس موت سے تم فرار اختیار کر رہے ہو وہ تمہیں نیوزی لینڈ میں بھی آ کر ملاقات کرے گی، کینیڈا میں بھی آ کر ملاقات کرے گی۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةٍ۔ تم جہاں بھی رہو موت آ کر تمہیں دبوچ لے گی، تم لوہے کے مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ، وہاں بھی تمہیں موت آ کر دبوچ لے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہودی بنی اسرائیل وہ ڈرتے ہی موت سے، اور مشرکین موت سے ڈرتے ہیں، مومنین موت سے نہیں ڈرتے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ۔ اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ ان میں سے ایک ایک فرد چاہتا ہے کہ لمبی زندگی ملے، ہزار ہزار برس کی زندگی ملے۔ اور وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین کا بھی حال یہ ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے وہ ڈرتے ہیں، اللہ سے ملنا نہیں چاہتے۔ ان کے کیے کرتوت ایسے ہی کہ اللہ سے ملاقات کے لیے ان کے دلوں کے اندر ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ملنا نہیں چاہتے، ہزار ہزار برس کی زندگی چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہزار برس کی زندگی بھی مل جائے، اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو جان سے ڈر، موت سے ڈر، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ موت برحق ہے، موت آنی ہے، کب آئے گی کہاں آئے گی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہے۔ اور اگر حق کے راستے میں موت آ جائے تو کامیاب ہیں آپ، اگر حق کی دفاع میں موت آ جائے تو کامیاب ہیں، انسانیت کی حفاظت کے لیے موت آ جائے کامیاب ہیں۔
جان کا نذرانہ اگر پیش کر دیا جائے خدا کے راستے میں، اس سے سستا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک آیت کے ذریعے سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ کوٹیشن ہمارے سامنے پیش کیا کہ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں میں موحد ہوں، میں کسی سے ڈرتا نہیں، تم جن کی پوجا کرتے ہو، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی، ڈرنا تو تم کو چاہیے تھا۔ بتاؤ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، دونوں فریقوں میں سے امن کا سزاوار کون ہے، امن کا مستحق کون ہے، کس کے دل کے اندر امن اور شانتی ہو سکتی ہے؟ جو موحد ہے اس کا دل سکون آشنا ہوتا ہے، اور جو جگہ جگہ ڈنڈوت بجاتے ہیں کبھی ان کا قلب سکون آشنا نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوٹیشن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں کوٹ کر کے بتایا۔ نوجوانوں سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جتنی زندگی ملی ہے اسے اللہ کے راستے میں لگانے کا فیصلہ آج کے دن کیجئے۔ روزی روٹی کے لیے 7-8 گھنٹے آپ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی اوقات کو آپ پرپس فل گزاریے، مطالعہ کریں، اچھی چیزیں لکھیں آپ سوشل میڈیا میں، بچوں کی تربیت کریں، بیوی سے محبت کریں، گھر والوں سے ملاقاتیں کریں، ہندوستان کے عام بھائیوں سے ملاقاتیں کریں، قرآن انہیں دیں، مطالعہ کرنے کے لیے لٹریچر دیں، ہو سکے تو مسجد کو لے کر آئیے۔ ابھی رمضان میں دلی کے ایک یونیورسٹی کے طلباء آئے تھے مسجد کا دورہ کرنے کے لیے، مسجد درشن کے لیے آئے تھے، آپ کی نمازوں کو انہوں نے دیکھا، مسجد کے ماحول کو دیکھا، وضو کو دیکھا، اس کے بعد 1 گھنٹے کا سیشن ہوا، اسلام کے متعلق ان کے سوالات، انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کی، اس کے جوابات دیے گئے۔ واپس لوٹنے کے بعد پروفیسر صاحب نے انڈین ایکسپریس میں آرٹیکل لکھا اور بہت شاندار باتیں انہوں نے لکھی، مسلمانوں کی نماز کو دیکھ کر طلبہ کیسے متاثر ہوئے، ہائیجین کا جو کانسیپٹ ہے وضو کا اس کو دیکھ کر کیسے متاثر ہوئے، اسلام کے سلسلے میں جو مسکنسیپشنز ہیں ان کا بیان سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے بعض باتوں سے ہم اتفاق نہ کریں لیکن بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں۔ مسجد کا درشن کروائیے، قرآن پہنچائیے، دوستی کیجئے، پولیس آفیسر سے ملاقات کیجئے، کلکٹر سے ملاقات کیجئے، آفیسر سے ملاقات کریں اور انہیں یہ ساری چیزیں دیں۔ نمبر 1۔ نمبر دوسری بات، قرآن میں نے کہا کہ اس رمضان کا حاصل ہے، قرآن اگر پڑھتے ہی تو ہر مرتبہ قرآن کوئی نیا انوکھا نکتہ آپ کے سامنے دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ رمضان میں آپ نے سورہ کہف کا مطالعہ کیا ہوگا، سورہ کہف میں 4 واقعات بیان کیے گئے ہیں، چاروں واقعے میں دیوار کا ذکر ہے، کمپاؤنڈ کا ذکر ہے، 3 تو فزیکل بیریئر کمپاؤنڈ ہی دیواریں ہیں، اور ایک ویژول بیریئر، جیسے کھیتی میں اطراف سے درخت لگا دیے جاتے ہیں، وہ کمپاؤنڈ ہے لیکن اسے ہم ویژول بیریئر کہتے ہیں، فزیکل بیریئر نہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ توحید کی دعوت کچھ نوجوانوں نے اپنے شہر میں عام کی، اس کے نتیجے میں مخالفت ہوئی، انہیں کہا گیا کہ تمہیں سنسار کر دیں گے، انہوں نے اپنی حد تک توحید کی دعوت کو عام کیا، اور اس کے بعد انہیں یہ سجھائی دیا کہ جا کر غار میں پناہ لے لیا جائے۔ 300 سال تک سو گئے، سولار کیلنڈر کے حساب سے، لونار کیلنڈر کے حساب سے 309 سال تک سو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ اس زمانے کے نوجوان ہیں جنہوں نے توحید کی دعوت عام کی۔ اب لوگوں کے درمیان یہ تنازع ہوا کہ ہمارا رشتہ ان کے ساتھ ہے، رشتہ جوڑنے میں، نسبت جوڑنے میں، تعلق بنانے میں شرف محسوس کرتے ہیں کہ یہ نوجوان ہمارے خاندان کے ہیں، اور کہا کہ ہم ان کے قبر کے اطراف دیوار اٹھائیں گے، ہم مزار بنائیں گے، ہم مسجد بنائیں گے۔ نوجوانوں، دوستوں، میں کہتا ہوں کہ آج بھی یہ معجزہ صادر ہو سکتا ہے کہ آپ توحید کی دعوت کو عام کیجئے۔ آج مسجد کے گیٹ گرائے جاتے ہیں، 100 سال 200 سال کے بعد یہی لوگ مسجد بنائیں گے،
آپ کی قبروں پر مسجد بنائیں گے، آپ کی یادگاریں بنائیں گے اور کہیں گے کہ یہ رحمت ہے ہندوستان کے لیے۔ قرآن ہمیں نصیحت کرتا ہے، بتاتا ہے کہ نوجوان ہوں تو ایسے ہوں۔ دیوار کے بارے میں ایک اور دیوار کا ذکر ہے، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر۔ ایک بستی میں جاتے ہیں تو ایک دیوار ہے جو گری جا رہی ہے، اسے تھام لیا، اسے تعمیر کر دیا اس گھر کو، کیونکہ اس کے نیچے یتیموں کا مال رکھا ہوا تھا۔ یہ حضرت خضر فرشتہ ہیں، حضرت موسیٰ نبی ہیں۔ نبیوں والا کام یہ ہے کہ گرتی دیوار کو تھاما جائے، فرشتوں کا کام ہے کہ گرتی ہوئی دیواروں کو تھاما جائے، شیطانوں کا کام ہے کھڑی ہوئی دیوار کو گرا دیا جائے۔ فرشتوں کا اور نبیوں کا کام ہے کہ آنے والی نسلوں کا مالی تحفظ کیا جائے، شیطانوں کا کام یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو برباد کر دیا جائے، فقیر اور خلاش کر دیا جائے۔ قرآن بتاتا ہے کہ آپ کدھر ہیں؟ آپ اگر حزب اللہ ہیں، آپ نبوی کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اس ملک میں صرف مسلمانوں کے نہیں، جن جن کی دیواریں گر رہی ہیں ان دیواروں کو آپ تھامیں گے، جن جن یتیموں کا مال کی حفاظت کرنے کی ضرورت آپ محسوس کریں گے، آپ حفاظت کریں گے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دیوار گراتے نہیں، دیوار بناتے ہی مسلمان۔ ایک بادشاہ تھا ذوالقرنین۔ عادل بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس لوگ آتے ہوں، اس کے دیوانے خاص میں آ کر اپنی شکایتیں پیش کرتے ہوں، اور بادشاہ اتنا فراخ دل ہو کہ ہفتے میں ایک مرتبہ لوگوں سے ملاقات کر لے، ایسا نہیں ہے۔ عادل بادشاہ وہ ہوتا ہے جو عوام کے درمیان جاتا ہے، عوام کے دکھ درد کو پہچانتا ہے، عوام کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ذوالقرنین نے ایکسپیڈیشن کے ٹریول کیا، ایک دن ایسٹ کی طرف گیا، ایک مرتبہ ویسٹ کی طرف سفر کیا، ایک مرتبہ نارتھ کی طرف سفر کیا۔ وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہاں فسادی آتے ہیں، قرآن نے کہا مفسدون، یہاں بلوائی آتے ہیں، یہاں رائٹرز آتے ہیں، بستی میں فساد مچاتے ہیں، گھروں کو گرا دیتے ہیں، مال لوٹ کر لے چلے جاتے ہیں۔ اے بادشاہ کوئی تحفظ کا کام کیجئے۔ تو بادشاہ نے ذوالقرنین نے کہا میں ایک دیوار بنا دیتا ہوں۔ فسادیوں کو روکنے کے لیے دیوار بنا دیا عادل بادشاہ ذوالقرنین نے۔ ظالم بادشاہ ہوتے ہیں دیواروں کو گراتے ہیں، فسادیوں کو موقع دیتے ہیں۔ عادل بادشاہ وہ ہوتے ہیں جو فسادیوں کو روکتے ہیں اور دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ قرآن کا مطالعہ کریں تو ہر زمانے کے لحاظ سے آپ کو رہنمائی ملے گی۔ قرآن بتاتا ہے ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن پر لوگ آگے چل کر ان سے نسبت جوڑتے ہیں۔ نبیوں والا کام اور فرشتوں کا کام یہ ہے گرتی دیوار کو تھامتے ہیں۔ عادل حکمران وہ ہوتے ہیں جو فسادیوں کو روکتے ہیں اور فساد کے راستے میں دیوار بن کر وہ خود کھڑے ہو جاتے ہیں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ یہ دوسرا پیغام ہے آج عید کا کہ ہمیں ان حالات میں قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی ہے اور ہمیں وہ کردار ادا کرنا ہے اصحاب کہف کا، ہمیں حضرت موسیٰ کا کردار ادا کرنا ہے، ہمیں حضرت خضر کا کردار ادا کرنا ہے، ہمیں ذوالقرنین کا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔